تو ایک نوجوان تھا، اللہ کا ولی تھا، بہت خوبصورت تھا، اللہ نے بڑا حسن دے رکھا تھا۔ وہ بازار میں کسی کے پاس ملازمت کرتا تھا، تو کپڑے کی دکان پہ اس کا کاروبار تھا، کسی کے ساتھ کام کرتا تھا۔ تو ایک فاحشہ گئی اور فاحشہ نے جا کر جب نوجوان کو دیکھا تو اس کا برائی کا ارادہ ہو گیا۔ تو اس نے وہ کپڑے تھان اٹھائے اور نیچے اتارے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک، کرتے کرتے خاصا سارا بھاری سامان بنا لیا۔ تو اس نے کہا کہ میں یہاں پر تو نہیں پسند کر سکتی۔ مالک سے کہا کہ یہ اپنے نوکر کو، ملازم کو بولو کہ یہ سارا گھر لے جائے اور میں ان میں سے جو رکھنے ہوئے رکھ لوں گی، تو باقی میں واپس کر دوں گی۔ لیکن تھا اس کا برائی کا ارادہ تھا، وہ برائی کرنا چاہتی تھی اس نوجوان سے۔ لیکن وہ نوجوان کیا کرتا، ملازم تھا، چلا گیا ساتھ۔ وہ اٹھا کر سامان گٹھڑی لا کر اس کے گھر پہنچا تو اس نے دروازے بند کر لیے اور برائی کی دعوت دی۔ لیکن وہ نوجوان اللہ کا ولی تھا، وہ تھا تو ایک ملازم، لیکن رب کی بارگاہ میں اس کا بڑا مقام تھا۔ یہ نوجوانوں کے لیے میری بالخصوص بات ہے یہ، اور اس کو دل کی تختی پر لکھ لو۔ اگر یہ بات آپ کے دل میں بیٹھ گئی نا تو خدا کی قسم آپ کی ساری راتیں کامیاب ہو گئیں، آپ کا میرا آج یہ بیدار ہونا کامیاب ہو گیا، ہم لوگ کامیاب ہو گیا اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی اور اس بات پہ عمل ہو گیا۔ تو اس نوجوان کو جب برائی کی دعوت دی اس فاحشہ نے، تو اس نوجوان نے اس سے جان چھڑانے کی حتی الامکان کوشش کی، لیکن جان نہ چھوٹی اور اس نے مجبور کر لیا۔ اس نے کہا کہ اگر تو برائی نہیں کرے گا تو میں چیخوں گی، چلاؤں گی، تجھے میں ذلیل اور رسوا کر دوں گی کہ اس نے میرے ساتھ برائی کی ہے، میری عزت پر حملہ کیا ہے۔ لیکن وہ نوجوان تھا، ڈر گیا، کہا کہ یا رب العالمین کہاں پھنس گیا ہوں، ابھی کیا کروں، کوئی ذریعہ بتا۔ اس نے کہا کہ تھوڑا سا مجھے ٹائم دو، میں واش روم سے ہو کر آتا ہوں۔ وہ نوجوان صاحب و ذرا دل کی تختی پر ہاتھ رکھ کر ذرا سوچیں یہ کہ اس نوجوان کا عمل دیکھیں کہ اس نوجوان نے کہا کہ مجھے واش روم جانے کا موقع دیا جائے۔ اس عورت سے کہا کہ ٹھیک ہے میں برائی کرنے کے لیے تیار ہوں، پر مجھے صرف اور صرف واش روم جانے کا ٹائم دیا جائے۔ تو جب اس کو ٹائم دے دیا، اس نے کہا چلو ہو کے آ جاؤ۔ وہ نوجوان جاتا ہے واش روم اور جا کر وہاں سے گندگی اٹھاتا ہے، گندگی اٹھا کر اپنے منہ پر مل لیتا ہے، گندگی اٹھا کر اپنے چہرے پر مل لی۔ واپس آیا، اس عورت نے دیکھا، نفرت بھری نگاہوں سے بھاگنے لگی، کہا دفع ہو جاؤ، تم خوبصورت تو ہو پر اتنے بے وقوف ہو کہ چہرے پر گندگی مل کے آ گئے۔ نوجوان کو دروازہ کھولا، بھگایا اس کو، جاؤ دفع ہو جاؤ۔ وہ نوجوان بھاگتا ہوا گیا، ساتھ زاروں قطار رو رہا ہے۔ آگے تالاب تھا، تالاب پر جا کر منہ دھویا اور رب کی بارگاہ میں دامن پھیلا کر شکر ادا کرتا ہے کہ میرے مولا تیرا شکر ہے، تو نے چہرہ تو گندا کر دیا پر دل گندا ہونے سے بچا لیا۔ تو نے چہرہ تو گندا کر دیا پر دل گندا ہونے سے بچا لیا۔ تو صاحبو، عمر بھر وہ مرزا غالب نے کہا تھا نا کہ عمر بھر ہم سے یہی غلطی ہوتی رہی غالب کہ گندگی چہرے پر تھی اور صاف آئینہ کرتے رہے۔ یہ گندگی ہم ساری زندگی لگے رہتے ہیں اپنے چہروں کو صاف کرنے میں، اپنے بناؤ سنگار میں لگے رہتے ہیں۔ ظاہر تو ہمارا پاک ہوتا ہے، سفید کپڑے بھی پہن لیتے ہیں اور بڑا تیار شیار ہو کے چلے جاتے ہیں، لیکن صاحبوں کبھی من پر غور کرو، من پاک کرنے کی کوشش کرو، اور جس کا من پاک ہو گیا تو اس من میں پھر رب بستا ہے، اور پھر ٹا دے مسجد، ٹا دے مندر، ٹا دے جو کچھ ٹہندئی پر بندیاں دا دل نہ ٹاویں، سونا رب دلاں وچ رہندئی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق لم یزل ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔